تو خالد صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو خالد صاحب، ہماری عبداللہ جو ہے پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی ہمارے دوست سہیل اعجاز صاحب کے توسط سے، اس کے بعد سے جو ہے نا ویو ہیڈ several meetings, discussions on various topics. اچھی خاصی بات چیت رہی ہے، اور بات چیت کے اندر جو ایک ریکرنگ ٹاپک ہمارے پاس ہمیشہ سے آتا رہا وہ تھا ہمارے یہاں کہ جو ہے ایک جنرل فقدان ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک سویلائز ڈسکشن نہیں کر پاتے۔ بات چیت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے چاہے وہ سیاسی مسائل پہ ہو، ذاتی مسائل پہ ہو، دینی مسائل پہ ہو، اور بات جو ہے ایک بات سے دوسری بات پہ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی کبھار ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور کبھی آگے ہی چلی جاتی ہے۔ آنے والے ٹائم میں آئی تھنک اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور کریٹیکل فار آور ینگ جنریشن کہ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہے نا کہ ترقی کا انحصار میرے خیال میں اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنی جا سکے۔ مسئلہ یہ پرانا ہے، غالب بھی جو ہیں اس مسئلے کے دو چار تھے، میں نے جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ پرانا چل رہا ہے مگر ابھی کریٹیکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی بیس کے اوپر جو ہے میں نے یہ 4-5 پوائنٹ جو ہے یہ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ یور ویو آن دیٹ۔ جنرل ڈسکشن ہے، اس میں آپ کے ویوز کیا ہیں، اس میں جو ہے کوئی اگر کوئی پرسنل سٹوریز ہوں کچھ ریلیٹ کر سکیں ہم اس کے اوپر، اور پھر اس کو لے کے چل سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہے یہ پرٹیکولر پروگرام جو ہے اس کی ہم لوگ 5 سے 6 قسطیں ہوں گی، اور اس میں ہم لوگ مختلف ایسپیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ ہم لوگ ایک ڈیسنٹ ڈسکشن کو آگے لے کے جا کے کہہ سکیں۔ یہ پرٹیکولر ٹاپک جو ہے بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہے کہ واٹ از اے کنورسیشن۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں خالد صاحب، بہت بہت شکریہ کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کہ کنورسیشن ہوتی کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ نجیب صاحب۔ ابھی کیلنڈر ایئر 2021 چل رہا ہے، تو ابھی سال پورا نہیں ہوا، جنوری میں ملے تھے۔ جی جی بالکل۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم نے اپنے اس کنسرن کو شیئر کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں آپس میں گفتگو کا ڈھنگ وہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میں شاید ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، سارے مسائل اسی کی وجہ سے۔ گفتگو ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں ایک انسان ہوں، میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، میرے کچھ خیالات بنے ہیں۔ لائک وائز ان یور کیس، ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم انسانوں کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں ہمارے اندر کی یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، عقل، احساس، شعور، تجربے سے سیکھنے کی، یہ بے پناہ ہیں۔ لیکن یہ صلاحیتیں سبھی انسانوں کے پاس ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم سیکھتے ہیں، لیکن سب کے پاس کچھ نہ کچھ وزڈم ہوتی ہے۔ کانورسیشن، ڈسکشن، گفتگو اصل میں وہی ہے معنی خیز، مفید، جس میں میں آپ سے سیکھوں، آپ مجھ سے سیکھیں، اور ہم ایک دوسرے کو سیریسلی لیں، ہم ایک دوسرے کی بات ایسے سنیں کہ اس میں جو سچائی، حکمت ہمیں نظر آ رہی ہے، مل رہی ہے، ہم اس کو اخذ کریں اور ہم نتائج تک پہنچیں۔ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے یہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کے الفاظ سن رہے ہوتے ہیں، بات نہیں سن رہے ہوتے۔ جی بالکل۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ اپنی زبان بند کرے تو میں ان کے اوپر حملہ آور ہو کے ان کو یہ بتاؤں کہ آپ کتنے بیوقوف ہیں اور آپ کی بات کیوں غلط ہے۔ یہ ڈسکشن ہے ہی نہیں۔ سو ڈسکشن، کانورسیشن، گفتگو اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے خیالات، تجربات کا تبادلہ کریں، اور ایسے کریں کہ ہم اس ریالٹی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہ ہم خدا ہیں
نہ ہم پیغمبر ہیں، ہم آرڈنری انسان ہیں، اور یقیناً ہم نے سیکھا ہے کچھ جس پر ہمیں اطمینان بھی ہے اور کہیے مان بھی ہے، مگر یہ غلط ہو سکتا ہے، اس صحیح میں کہہ رہے بہت ہیں سے آپ. فلاز ہو سکتے ہیں، اور جس سے میں بات کر رہا ہوں اس نے بھی اسی طرح سے سیکھا ہے، اور ظاہر ہے اس کی بات بھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کی پرووائڈ کی ہوئی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے کہ میں دوسرے سے سیکھوں، اور اگر ممکن ہو تو دوسرے کو اپنی باتوں سے سکھاؤں. اس کے لیے اٹ از ایبسلیوٹلی اسینشل کہ ہم پولائٹلی بات کریں، وائزلی بات کریں، اور ایکڈیمکلی کریں، یعنی دلائل کے ساتھ کریں. یہ آپ 2 پوائنٹس اس کے اندر جو بڑے کرٹیکل آپ نے بتائے ہیں، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ نا کہ دوسرا شخص بھی جو ہے اس کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے. ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، چاہے وہ 3 سال کا بچہ ہو یا جو ہے نا 50 سال 60 سال کا آدمی ہو. ایوری ون ہیز لیوڈ ان، سو اس کے پاس بھی جو ہے نا اپنے ایوری ون ہیز ہز اون اسٹوری. اور دوسری چیز جو آپ نے بتائی ہے کہ جو ہے نا جو اسٹیون کوی نے بھی کہا تھا کہ کہ وی لسن ٹو ریسپونڈ ناٹ ٹو ہیئر. تو یہ بیسیکلی جو ہے ہمیشہ یہ چیلنج رہتا ہے اس کے اندر. اس میں جو چیدہ پوائنٹس جو میں نے اس میں سے اپنی اسٹڈی سے اور تھوڑا سا لوگوں سے بات کر کے جو اخذ کیے تھے، اس کے اندر جو ہے اس میں نے یہ نوٹ کیے ہیں کہ پہلا جو امپورٹنٹ چیز اس کا ذکر کیا ہے، اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ٹاک اباؤٹ اے لٹل بٹ مور، وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف یور سیلف اینڈ میک اٹ اباؤٹ دا ادر پرسن. کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کسی سے بات کرنے گئے ہیں، چاہے وہ اسٹرینجر ہو چاہے آپ کے جاننے والا ہو، تو اٹس ناٹ اباؤٹ یو، ا کنورسیشن از اباؤٹ دا ادر پرسن. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی، بہت امپورٹنٹ بات. ہمارے ہاں چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک ایگو رکھتے ہیں، ایگزیجریٹڈ سیلف ریسپیکٹ اور ایگو ہوتی ہے، جس میں اصل میں وہ ہوتی ایک اندر ڈیپ سیٹڈ انسیکیورٹی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ دوسرا ہم پر ڈومینیٹ کرے، تو ہم دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کے ارادے سے، خواہش سے ہم اس پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اپنی باتوں سے، آواز بھی اونچی کر لیتے ہیں اور صحیح غلط انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. بہت دیکھا ہوگا کہ بات نہیں کرنے دیتے دوسرے کو. تو یہ ایٹیچیوڈ اصل میں اندر کی ایک سوچ کی، ذہنیت کی خرابی ہے جس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور وہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اس میں جو ایک شفٹ ہونا چاہیے اپنے ایٹیچیوڈ کا، وہ یہ ہے کہ اصل میں دوسرا شخص ہے کہ جو اہم ہے، اس کی بات مجھے سننی ہے، اس تک اپنی بات پہنچانی ہے. میں نے جو بات سمجھی ہے، میں کچھ سٹیجز سے گزرا ہوں، اگر میری بات صحیح ہے تو مجھے بھی اس کو انہی سٹیجز سے گزارنا ہے جو ایک کانورسیشن میں بڑا امکان ہے کہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل. اور دوسرا انسان ایک سیلف ریسپیکٹ رکھتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ مجھے اس کو متاثر کرنا ہے، لیکن متاثر کرنا ہے اپنے اخلاق سے، متاثر کرنا ہے اپنے رویے سے، نہ کہ اپنے خیالات سے. خیالات پر بھی مجھے ظاہر ہے ایک اطمینان ہے، میرے اس کے ساتھ جذبات وابستہ ہیں، لیکن خیالات بدلتے رہتے ہیں. آئیڈیاز آج ایک ہیں، کل کچھ اور تھے، کل کچھ اور ہو جائیں گے. سو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں دوسرے شخص سے جب گفتگو کروں تو فوکس میری ذات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسرا فرد ہونا چاہیے کہ مجھے اس کو مطمئن کرنا ہے، مجھے اس کو انفارم بھی کرنا ہے، اور مجھے اس سے سیکھنا ہے. بالکل. سو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر گفتگو کرتے وقت یہ چیز ذہن میں رہے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت بہتر گفتگو ہو. یعنی دوسرا آدمی مجھ سے بات کرنے کے بعد کیا امپریشن لے کے جائے گا. اور ہمارے ہاں میں نے کہ جیسے کہ گزارش کی، ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈومینیٹ کریں اور دوسرا شخص یہ کہے کہ یار کتنا قابل آدمی تھا، کتنی زبردست گفتگو. حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ لوگ ایسا نہیں کہتے، بلکہ لوگ یہ سوچے ہوتے ہیں کتنا بیوقوف آدمی تھا کہ سارا وقت خود ہی گفتگو کرتا رہا، اور اس کی بہت سی باتیں غلط تھیں، لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا کہ ایک میننگ فل کانورسیشن آگے بڑھے.
خالد صاحب اس کے اندر جو ہے نا دیکھیے انویریبلی ہم لوگ جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کے ہم لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور پچھلے میرے خیال میں 2 دہائیوں سے 2 ڈھائی دہائیوں سے یہ پاکستان کے اندر اور ایون ورلڈ وائڈ ٹاک شوز جو ہیں ٹی وی ٹاک شوز جو ہیں دے ہیو بیکم اے ڈومیننٹ میڈیا ان ایوری کنٹری. چاہے اور فی الحال ہم اپنے یہاں کی بات کر رہے ہیں اور ان ٹاک شوز کے اندر جتنی زیادہ تش گفتگو ہوگی ایون ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے, چیختے چلاتے ہیں, کوئی کسی کی بات نہیں سنتا. اور وہ کیونکہ اب مین سٹریم ہو گیا ہے, پرائم ٹائم کے اوپر جو ہے لوگ ٹاک شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں آپ کے خیال میں اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کہ ہاں یہی طریقہ ہے بات چیت کرنے کا؟ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. آپ اگر ٹیلی ویژن پروگرامز ہمارے بالعموم دیکھیں تو سپورٹس, موویز, ڈراماز کے علاوہ اور خبروں کے علاوہ جو 2 طرح کے پروگرامز ہیں جو امینسلی پاپولر, جن کے پاپولر ہونے کی وجہ سے میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. ایک ٹاک شوز ہے اور دوسرے مزاحیہ پروگرام جس میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جی ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کو انجوائے کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے اور یہی وجہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم اپنی گفتگوؤں میں اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری قوم کا, خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کا جس طرح سے مزاج بگاڑا جا رہا ہے, اس کے بعد پھر شاید وہ وقت آ جائے گا, اللہ نہ کرے, کہ وہ اچھی گفتگو کو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں رکھیں گے. ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھے انداز میں گفتگو کرنے کے کتنے فائدے ہیں, اور یہ جو بھونڈی قسم کی ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے والی گفتگو ہے یہ کتنی بیکار ہے. جی آپ کا اگر وہ ٹیسٹ ہی نہیں بنا, وہ ہوتا ہے نا, وہ کچھ ڈشز ہوتی ہیں, اگر جی آپ کی اچھی ڈش کا ٹیسٹ ہے ہی نہیں تو آپ کیسے فرق کریں گے اچھی ڈش میں اور بری ڈش میں. اور میں اس میں اگر مجھے اجازت دیں تو اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں بھی جس طرح سے مذہبی پیغامات بیان کیے جاتے ہیں, ایگزیجریٹڈ سٹوریز بیان کی جاتی ہیں, اس کے بعد قرآن مجید کا غیر معمولی متاثر کرنے والا انداز مزاج بگڑنے کے بعد وہ ہم مسلمانوں کو متاثر نہیں کرتا. اس میں بھی تفسیر میں اور تشریح میں دنیا جہان کے بالکل ناقابل قبول, ناقابل اعتبار قصے بیان کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا مزاج ٹھیک ہو, اور اس کے لیے ہمیں وہ ڈسکشنز زیادہ سے زیادہ پیش کرنی چاہیے جس میں 1, 2, 3, 4 افراد بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے سے ایسے گفتگو کر رہے ہوں کہ انفارمیشن سامنے آ رہی ہو, دلائل سامنے آ رہے ہوں, ایک دوسرے کے دلائل کے جواب میں اچھا انداز اختیار کیا جا رہا ہو. انفارچونیٹلی نہ ہم کو یہ سیاست میں ملتا ہے, اب نہ ہم کو یہ مذہب میں ملتا ہے, اور نہ ہی کہیں اور نظر آ رہا ہے, جو ظاہر ہے کہ ایک ایسا گیپ فقدان ہے کہ جس کو ہر حال میں درست ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو اس میں جو نوٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پریکٹس ایکٹیو لسننگ. اسی کے اوپر جو ہے کہ سننا اب جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایون اگر آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے فیس ایکسپریشن سے بھی ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ کب اگلا آدمی بات ختم کرے گا تو میں جواب دے سکوں. تو لسننگ جو ہے یہ کہ یہ کیا آرٹ ہے؟ آئی مین از لسننگ امپورٹنٹ؟ دیکھیں نجیب صاحب, یہ بات بالکل طے ہے کہ میں اور آپ ملیں گے جب بھی, فور دیٹ میٹر کوئی بھی کسی کو ملے گا, کوئی نہ کوئی ایجنڈا, کوئی موٹیویشن ہوتی ہے. یعنی محض یہ نہیں ہوتا کہ چلیے آئے ملاقات کرتے. اگر یہ بات کلیئر ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو ٹولیں گے کہ یار میں ان سے مل کیوں نہ ہوں, why is it that I'm meeting the person. جی عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو منوانا, اپنے واٹ ایور سیاسی جو لیننگ ہے اس کو صحیح ثابت کرنا اور دوسرے کے سیاسی خیالات کو غلط ثابت کرنا. مذہب ہے تو مذہب میں اپنی بات کو منوانا, دوسرے کی بات کا رد کرنا. ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانیت کو ڈومینیٹ کرنا, اس کی عظمت کو پیش کرنا اور دوسروں کو کمتر قرار دینا. میرا خیال ہے کہ یہ سب مقاصد, ایجنڈاز
جو ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں فرد کے, یہ غلط ہے. ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے, ایک ہی, لرن. میں ابھی بہت کم جانتا ہوں, مجھے اور جاننا ہے, مجھے دوسرے سے بات کرنی ہے, اپنی بات بتانی ہے, اس لیے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ دوسرے کی بھی تو ضرورت ہے نا. جی بالکل. میں اس کو اپنی بات بتاؤں گا, ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ لرن کرے اور وہ مجھے میری بات پر مجھے مزید لرن کرائے, اپنی بات کر کے میری بات کو اچھی طرح سے کریٹیکلی پیش کر کے اس کو کریٹیسائز کر کے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب میرا مقصد لرننگ ہے تو پھر آئی ایم باؤنڈ ٹو بی اے گڈ لسنر. لرننگ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دوسرے شخص کا احترام بھی ہونا چاہیے. دوسرے شخص کو آپ اپنے سے کمتر نہ سمجھیں, ایٹ لیسٹ ایٹ پار سمجھیں, اف ناٹ بیٹر. ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ آدمی کو دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ کے اس کی بات کو سننا چاہیے احترام کے ساتھ. لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کم سے کم یہ سمجھیں کہ بھائی جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی وہ جانتے ہیں, اور لیٹس لرن فرام دی ادر پرسن. اور آپ یقین جانیں نا جی, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لرننگ ہوتی ہے دوسروں سے مل کے, وہ کوئی بھی ہو, ان کے تجربات, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ, ان کے سوچنے کا انداز, ان کے دلائل, ایک امینس اپرچونٹی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک طالب علم بن جائیں اور لوگوں سے ملاقات کے موقع پر آپ سیکھنے کی غرض سے شامل ہوں تو آپ ایک اچھے لسنر بنیں گے, ورنہ کوئی امکان نہیں. صاحب میں نے بھی جو ہے اپنی پروفیشنل لائف میں جس طرح سیمنز میں تھا, یورپ میں جا کے یا پڑھائی کے دوران اپنے سب نے دیکھا تھا کہ ویسٹ میں ڈفرینس آف اوپینین کو جو ہے نا انکریج کیا جاتا ہے. اور ایک جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ ویسٹ نے ترقی کیوں کر لی, ظاہری بات ہے دماغ کا سائز اور ہر چیز ایک جتنی ہے, مگر وہاں آپ کی بھی جو ہے وہاں پہ یورپ میں آپ کی تعلیم تھی, پھر آپ کا جانا آنا ہوتا ہے. آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ یورپ کے اندر وہ لوگ, ان کے اندر تحمل ہے ویسٹرن کلچر کے اندر بات سننے کا, اس کو جواب دینے کا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلے 10-15 سال بلکہ 20 سال اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہوئے گزارے ہیں, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس میں الا ماشاء اللہ عدم دلچسپی, کمپلیٹ لیک آف انٹرسٹ دیکھتا ہوں. اپنی باتوں میں مگن ہوتے ہیں, سن ہی نہیں رہے ہوتے, سو رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یار یہ عجیب بات ہے کہ جب یہی باتیں میں ویسٹ میں جا کے گوروں کے سامنے کرتا ہوں تو اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کمال ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات اور آپ کا نتیجہ بھی بالکل صحیح ہے کہ ان کی ہمارے مقابلے میں کامیابی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے, بلکہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ ہر بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کو دلائل کے وزن پر تولتے ہیں, ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو ہر وقت بیدار رکھتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرتے رہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم گرتے جا رہے ہیں, ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے اس رویے کو, ایٹیچیوڈ کو ٹھیک نہیں کیا تو اللہ معاف کرے یہ زوال اور آگے بڑھے گا. کل میں رات کو شان کونری کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, بہت پرانا, اور وہ لیبر پارٹی کا ایک کنونشن تھا, اس کے اندر ان کے لیڈرز آئے ہوئے تھے اور انہوں نے شان کونری کو بھی بلا لیا تھا. اور شان کونری جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے ان کے لیڈرز کو, آف کورس دانستہ رہنا دانستہ طور کے اوپر خوب جو ہے ان کا ریکارڈ لگا رہا تھا. اینڈ فیشیل ایکسپریشن سے یا کسی طرح سے بھی کوئی یہ شو نہیں کر رہا تھا کہ جو ہے ان کو اس کی بات جو ہے نا اس طرح لگ رہی ہے کہ جو ہے نا کہ ذرا ختم تو میں تمہیں دسنا. نو, اٹ واز نتھنگ لائک دیٹ. دے ور ٹیکنگ اٹ پازیٹیولی, کیونکہ وہ جو آپ نے پہلے کیا کہ وہ ایک جو ہے نا وہ کمیڈین نہیں تھا شان کونری. اس کا ظاہری بات ہے اپنا فلم کے اندر مقام ہے, اس کی عزت تھی وہاں پہ کرنے میں, بٹ دے ور لسننگ ٹو واٹ ہی واز سیئنگ. کمنگ بیک ٹو دا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ بیسیکلی کہ move to the conversation to a deeper
deeper level and open-ended questions. ہمارے یہاں بیسیکلی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کہ اس دن آپ کیسا محسوس کر رہے تھے, تو کہیں گے اچھا جی اچھا محسوس کر رہا تھا, برا محسوس کر رہا تھا. مگر وی ناٹ آسک ڈیپ کوسچنس کہ جس کے اندر جا کے آپ جو ہیں کسی کی پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا شروع کریں. آپ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ خالد صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں, اور یہ میرا آئے دن کا تجربہ ہے. میں جتنا تھوڑا بہت جانتا ہوں, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واٹ ایور از مائی بیسٹ لیول, ظاہر ایک پچھلا لیول ہی ہے, لیکن میری پرفارمنس سب سے اچھی اس وقت ہوتی ہے جب مجھ سے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جن میں ڈیپتھ ہو, جس میں میری انڈرسٹینڈنگ چیلنج ہو. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرا کمال نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور اس کی عقل میں کہ جب وہ چیلنج ہوتی ہے تو وہ زیادہ بیدار ہوتی ہے, وہ زیادہ توجہ کے ساتھ پھر فوکس کے ساتھ کنسنٹریٹ کرتی ہے, دیکھتی ہے, تلاش کرتی ہے, اور بڑے اچھے آئیڈیاز اس وقت آتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں علم, دانش اور عقل کو آگے بڑھانے میں جو رول اچھے سوالات کا ہے وہ شاید کسی اور چیز کا ہو. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں کہ اسی سے ایک اور امپورٹنٹ نقطہ نکلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن سوسائٹیز میں, اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی سوسائٹی بھی ایسی سوسائٹی بن گئی ہے جہاں بات کرنے پر پابندی ہے جی, اور ایک خاص گفتگو کی توقع کی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں ہم سپرفیشل قسم کے, سطحی قسم کے انسان بنتے ہیں. پیدائشی طور پر ہم ایسے نہیں تھے, مگر وہ جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہم کو پوٹینشل خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ نکھرتی ہی نہیں ہیں. جب ماحول ہی نہیں ہے ایسا تو ہم دوسروں کی چاپلوسی کرتے ہیں, اس لیے کہ لوگ اپنی تعریف پسند کرتے ہیں. جی, ہم ان باتوں پر گفتگو نہیں کرتے کہ جن کو لوگ کنٹروورشل سمجھتے ہیں اور وہ ان کو پسند نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں آپ یقین جانیں کہ ہم بیوقوف لوگوں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں, جو ایک بہت پریشان کن بات ہے. میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں, دنیا کے ہر معاشرے میں ہر بات پر گفتگو ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. صرف ایک چیز کی پابندی ہو کہ بات تمیز تہذیب سے ہو, پولائٹلی ہو, دلائل کے ساتھ ہو, اور جو آدمی بات سن کر جواب دے رہا ہے وہ اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لے کہ نہ میں نے امپولائٹ ہو کے ریئیکٹ کرنا ہے, نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نے اعتراف کر لینا ہے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ترقی کے زینے پر چڑھنا شروع کر دیں گے, ورنہ تنزل کا ایک کھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. خالد صاحب, پرانے پروگرامز میں جیسے آتے ہیں, غلام محی الدین شو ہوتا تھا, پنجابی کا پروگرام ٹاکرا تھا, کسوٹی تھا, یہ پروگرامز جو ہیں اب کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ I mean یہ کہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا انٹلیکچوئل گرومنگ بہتر ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو ریگریس کر کے آپ پیچھے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ والے پروگرام اب زیادہ پسند آتے ہیں بجائے کہ I mean جو آپ نے کہا کہ میں بھی ٹی وی نہیں دیکھ پاتا, نہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, اسی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی افسوسناک وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ حالانکہ جو بات اب میں بتانے والا ہوں وہ بات تو آگے بڑھانے والی تھی, یعنی تھیوریٹیکلی, کہ ہمارے ہاں پاکستان ٹیلی ویژن کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ پاپولر پرائیویٹ چینلز آ گئے, اور پاکستان ٹیلی ویژن بھی اور پرائیویٹ چینلز بھی, پرائیویٹ چینلز خاص طور پر اشتہاروں پر چلتے ہیں, اور اشتہار ریٹنگز پر ہوتے ہیں. تو جس پروگرام کی جتنی ریٹنگ ہوگی اس کو اتنے ہی اشتہار ملیں گے اور مہنگے اشتہار ملیں گے. اور ریٹنگز کا تعلق تو ہے وہ لوگوں کے
ذوق سے, ان کے ٹیسٹ سے. میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑے بہت میں نے مذہبی پروگرام کیے, تو ایک خاص چینل پہ ریٹنگز کو بہت اہمیت دی جاتی تھی, تو وہ ہم ویکلی بیسس پہ ریٹنگز دیکھتے تھے. تو مجھے جب وہ ریٹنگ دکھائی جاتی تو مجھے بہت حیرت ہوتی کہ میرے خیال میں جو پروگرام میں نے واقعی اچھے کیے تھے ان کی ریٹنگ بہت لو ہوتی, اور جو سطحی پروگرامز ہوتے ان کی ریٹنگ ہائی ہوتی, اس لیے کہ لوگوں کا ذوق ایسا ہے کہ وہ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں بس وہ ایسی ہی ہوتی, جذبات پر مبنی قصے کہانیاں. اور ظاہر ہے کہ مذہبی پروگرام تو ویسے ہی بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, لیکن وہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں مار دھاڑ ہوگی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ چینلز اس چیز کو سینسر کر کے ختم نہیں کر دیتے کہ دو ڈسکسنٹس جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ کھڑے ہوئے اور مار پٹائی ہوگی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دوسرے کو مارا, اس کی وجہ یہ کہ اس سے ریٹنگ بڑھتی ہے, جی لاکھوں لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ جو چیز ہمارے ذوق کو پست کرتی ہے, جو چیز اخلاقی طور پر بری ہے, وہی چیز ہے کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا ادارہ ہے پیمرا, اس کو اور انٹروین کرنا چاہیے. اس نے ویسے بعض بڑے اچھے انٹروینشن کے ایسے موقع اختیار کیے ہیں کہ جس میں بہت خوفناک چیزیں ہیں کہ جن کو کہ انہوں نے روکا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا دائرہ اور بہتر ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ جو پستی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا بعض اینکرز ہوتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی مسکرائے ہی نہیں. جی جی بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ طے کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے چیخنا ہے, برا بھلا کہنا ہے, اور ان کو کوئی چیز دنیا میں پسند نہیں آتی, جی لیکن بڑے پاپولر ہوتے ہیں. اور جو بیچارہ آدمی معقولیت سے بات کر رہا ہے, بات سمجھا رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو عام طور پہ لوگ نہیں سنتے. کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ خالد صاحب, یہ کہ جو آپ نے اس کا پہلے ذکر کیا ہے, مگر اس کو پھر ری ٹریٹ کرنے کے لیے کہ نا کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کسی سے تو سننا تو ضروری ہے, مگر دین آلسو آسک گڈ کوسچنس. یہ کتنا ضروری, اچھے سوال پوچھنا جو ہے دیکھیں بہت ضروری ہے. میں گفتگو کر رہے ہیں نا, ہم دو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ رکھنے والے, بہت سی چیزیں ہم میں کامن ہیں, بہت سی چیزیں مختلف ہیں. جی جب آپ بات کریں گے اور میں دھیان سے آپ کی بات سنوں گا تو آپ کی بات میں یقیناً مجھے کچھ وزڈم ملے گا, اور کچھ باتیں میری سمجھی ہوئی باتوں سے مختلف ہوں گی. بالکل, اور میں آپ کی بات سن کر وہ جو ایک پکچر پوری بنتی ہے آپ کا, یہ ٹروتھ کی جو بات بھی آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ایک پورا ایک تصور سامنے آتا ہے, وہ رک رہا ہوتا ہے, ٹوٹ رہا ہوتا ہے, یا میرا پیراڈائم جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہوتا ہے. تو سوال تو پیدا ہونے چاہیے. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے, بڑی گہری گفتگو کر رہا ہے, اس میں سوال نہ پیدا ہو. جی سوال پیدا ہوں گے جب آپ دھیان سے سنیں گے, اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے سنیں گے اور غور کریں گے, تو آپ کے ذہن میں بہترین سوال پیدا ہوں گے. وہ لازماً کرنے چاہیے. اگر وہ سوال نہیں ہوں گے تو پھر گفتگو کا فائدہ بہت کم ہوگا. سوال جواب جب آگے بڑھیں گے تو اس سے گفتگو, دانش, وزڈم آگے بڑھے گی, پروموٹ ہوگی. میں آپ سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, یہاں پہ بات کر رہے ہیں, اس کو کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں بھی یاد ہے بچپن میں سوال پوچھنے کے اوپر جو ہے بہت سخت پابندی ہوتی تھی. تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ جو ملٹری اکیڈمی کا ایک امتحان تھا اس میں گیا تھا, وہاں پہ ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ یہ سر یہ غیرت کی انگریزی کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیچر نے انہیں جواب دیا تھا کہ یہ غیرت کی انگریزی نہیں ہوتی, کیونکہ انگریزوں میں غیرت نہیں ہوتی. تو وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. مگر سوال پوچھنا جو ہے یہ اتنا بڑا کوسچن مارک کیوں ہے ہمارے کلچر کے اندر. ہم اگر ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے, ہم کیوں نہیں پوچھنے کی اجازت ہے؟ اس کی وجہ اصل میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اور سوال جواب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کی شیلونیس, ان کا سطحی ہونا, ان کی
انانیت کا اتنا اونچا ہونا کہ وہ ان سوالات میں کے رسپانس میں کہ جن کے یا تو ان کو جواب نہیں آتے، یا وہ اگر جواب دیں گے تو کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ جن کو وہ سامنے نہیں لانا چاہتے، وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارے ہاں لوگ مذہبی ہوں، سیاستدان ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو سب سے آگے، وہ چاہتے ہیں لوگ سبمٹ کریں، اٹینشن، کھڑے ہوں آرام سے، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یس سر کریں۔ نجیب صاحب یہ سب جانتے ہیں کہ اگر میں آپ پر روک ڈال کر آپ سے یس سر کروا لوں گا تو آپ یقینی بات ہے کہ دل سے میری عزت نہیں کر رہے ہوں گے، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سو ہمارے یہاں سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم سوال کرنے کی جو ماحول ہونا چاہیے، جو اس کے لیے جو صحیح رویہ ہے جواب دینے والے کا، وہ ہمارے پاس ہم مہیا نہیں کرتے۔ میں اسی لیے لوگوں کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، وہ حکیم و دانا ہے، اس کی مخلوق اس کے سامنے بے حیثیت ہے، اس کے باوجود اور فرشتے اللہ کی تابعدار مخلوق ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ انہوں نے وہ سوالات اٹھا دیے جو واقعی بڑے جینوئن سوالات تھے کہ کیا تو زمین پر ان کو بنانے چلا ہے کہ جو اس میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جواب یہ نہیں آیا کہ خاموش گستاخ، بلکہ یہ کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شٹ اپ پالیسی نہیں، آگے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ کیوں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہم مسلمانوں کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس پر بہت انکریج کرتی ہے کہ ہم سوال کریں، عقل کو استعمال کریں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر اس وقت جو لوگوں کے سامنے علم پیش کرنے والے حضرات ہیں ان کے اندر وہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اور اس سے پھر ہمارے ہاں سوال پوچھنے کی کا وہ حوصلہ نہیں ہوتا اور نہ ذوق ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جب بھی آپ انکریج کریں گے لوگوں کو، لوگ بیکار سوال بھی کریں، اس پہ بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ کوئی سوال بیکار نہیں ہوتا، یہ تو ہماری اپنی وہ کیٹیگرائزیشن ہے، نسبتاً کوئی کمتر سوال ہوگا، لیکن آپ کو کسی صورت بھی کسی سوال پر بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی سے سوالات لوگ پوچھیں گے، اسی سے غور و فکر کریں گے، اسی سے عقل اور دانش میں اضافہ ہوگا اور ہم ترقی کریں گے۔ صاحب اس میں جو ہے آخری جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ consider the time and space and a place to talk، کہ اگر آپ کو سنجیدہ گفتگو کرنی ہے تو ایک وقت کا تعین رکھیے، جگہ کا تعین رکھیے، کہ یہ نہیں کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ جلدی میں ہے، کہیں شور مچ رہا ہے، یہ وہ سنجیدہ گفتگو کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک موقع بنانا پڑے گا۔ ایک غیر سنجیدہ گفتگو ہے کہ چلیں کہیں پہ کر لی، سنجیدہ گفتگو کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک موقع بنانا پڑے گا۔ اسی لیے جو ہے جو ٹاک شو میں جو لوگ بلائے جاتے ہیں، میرے خیال میں اس چیز کو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں اس آپ کے سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اس میں بات ایڈ کرنا بھی چاہوں گا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بات کریں، چاہے دینی کی بات کریں، تو پہلے اس کے لیے موقع پیدا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دو بیٹسمین جا رہے ہیں
بیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے درمیان میں روکا کہ دیکھو بھائی دین کی بات سن لو ذرا, نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہو گیا, گاڈ سے گیا رہا آپ مجھے بیٹنگ کرنے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آدمی جا رہا ہے کاروبار کرنے اور آپ نے اس کو پکڑ لیا. موقع ہونا چاہیے اور سب اس موقع کو اپنے ذہن میں رکھ کر آئیں اور گفتگو سنیں, گفتگو کریں. مگر ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, معلوم نہیں آپ کی اس بات سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. نجیب صاحب, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی بہت دیکھا ہے کہ جیسے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت, 2 بندے 3 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور مقصد یہ تو ہوتا ہے کہ ہم اچھی گفتگو کریں, سنجیدہ گفتگو کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ خالد ظہیر نے تقریر کرنی ہے اور اس کے آخر میں سوال جواب, یا نجیب صاحب نے تقریر کرنی ہے اور آخر میں سوال جواب. مقصد ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے چیز سیکھیں. اس میں کسی ایک فرد کو ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں تو یہ کبھی ہم اس پر مزید بھی گفتگو کرنا چاہیں اگر آپ تو ہم کریں گے, کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 8-10 افراد بیٹھے ہیں, باقاعدہ ٹائم دینا چاہیے کہ جی آپ نے 3 منٹ کے سلاٹ میں اپنی بات کرنی ہے, پھر دوسرے نے کرنی ہے, پھر تیسرے نے کرنی ہے, سب ایک دوسرے کی بات سنیں. آپ یقین جانیے اگر ایسا ہونے لگے تو ہم ایک دوسرے کی بات بہت اچھی طرح سے سنیں اور یا اختلافات ختم ہو جائیں گے یا اختلافات کے بارے میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بھائی میں یہ بات اس طرح سے سمجھتا ہوں, وہ یہ بات اس طرح سے سمجھتے ہیں. ان کے پاس اپنی بات کے سمجھنے کے لیے دلائل ہیں, ان کے پاس باقاعدہ ایک وجہ ہے, اور میں پھر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کروں گا, وہ میری انڈرسٹینڈنگ کی رسپیکٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ ماحول کا ہونا, سنجیدہ ہونا اور ریگولرلی اس کا ارینجمنٹ کرنا اور پھر اس میں جو بھی ایٹیکیٹ ہیں ان کا لحاظ رکھنا, اس سے میرا خیال ہے کہ ڈائلاگ, ڈسکشن, اچھی گفتگو نہ صرف یہ کہ ہماری بہتر ہوگی بلکہ ہم اس کو انجوائے کریں گے. We will look forward to having such occasions. Great. Khalid Sahab, I mean, we're just coming to, the end of the program. So, اس میں صرف میں wrap up میں جو ہے صرف کروں گا, تو thanks a lot آپ کے, for your time or wisdom and the discussions we had. ہم لوگ جو ہیں اس میں باقی جو پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن کے اندر جو ہے ہم لوگ اس میں کرتے رہیں گے. we'll take it forward. اس کے بعد we'll try to also invite جو ہے other guests to get their point of view as well. یہ سارے پروگرام جو ہیں بیسیکلی ہم لوگ کر رہے ہیں فار دا نیکسٹ جنریشن, دا لیڈرز آف ٹمورو, ان کے لیے, بالکل ان لوگوں کے لیے جو ہے. خالد صاحب, یو بین اے ٹیچر, یو بین اکیڈیمک, اور سب لوگ جو ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اسی ٹاپک کے اس سے کہ جو ہے نا کہ ایک دوسرے کی بات سنیں, اس کے اوپر جسٹ ان پاسنگ آپ کے جو ہے فائنل کامنٹس بتائیے پلیز. دیکھیں, آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے, ظاہر نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, ابھی آپ کے پاس ایک زندگی ہے to look forward to. اس زندگی کے گزارنے کے لیے آپ کے پاس 2 ہی چوائسز ہیں, یا آپ اس کو ایک اگنورنٹ جاہل کی حیثیت سے گزاریں, یا آپ اس کو ایک سوچنے سمجھنے والے, غور و فکر کرنے والے, سمجھدار انسان کی حیثیت سے گزاریں. کوئی تیسری پاسبلٹی نہیں ہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ آپ دونوں کو مکس کریں. نہیں, آدمی کو ہر حال میں سمجھدار ہونا چاہیے, ہر حال میں ایسی بات کرنی چاہیے, ایسی بات سننی چاہیے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو. اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے اگر آپ اپنی عادت بنائیں گے کہ آپ نے اچھی گفتگویں سننی ہیں, اور دھیان سے سننی ہیں, سوالات پیدا ہوں تو سوالات کو نوٹ کر لیں, پوچھیں, اگر پوچھنے والا ڈسکریج کرے کسی اور سے پوچھیں, اپنی بات کریں تو ترتیب کے ساتھ کریں, کلیئرٹی کے ساتھ کریں, بالکل ٹھیک, گفتگو میں کوئی کنفیوژن نہ ہو, اس میں ایک کوہیرنس ہو, ربط ہو. آپ جب اس کی پریکٹس شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ باقی چیزوں کو, باقی گفتگوؤں کو آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے, اور اسی میں کامیابی ہے, خوشی, اطمینان ہے, اور اسی میں ترقی.
بہت بہت شکریہ خالص. آئی تھنک دس از اے ویلڈ جو ہے بالکل میسج آگے آنے والی جنریشنس کے لیے. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس جسٹ کنکلوڈ دس ڈسکشن, اور اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ ڈیز میں انشاءاللہ we'll get together, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام.